جب فرشتہ کسی نوجوان بچے کی جان روح قبض کرتا ہے نا، آپ کا لخت جگر ہو، بیٹا ہو، بڑا پیارا ہو، اللہ حکم دیتا ہے فرشتے کو، جاؤ بھائی اس کے جوان بچے کی روح قبض کر لو، تو وہ روح قبض کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اب وہ اس کا جو وارث ہے، باپ ہے، ماں ہے، جو بھی ہیں اوپر اس کے وارثان، وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ ناشکرے ہو سکتے ہیں یا وہ شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں نا۔ اگر تو شکر گزار ہوگا تو وہ کہے گا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا مال تھا اللہ نے لے لیا، وہ گریبان نہیں پھاڑے گا، وہ کلمہ کفر نہیں بولے گا، وہ ناشکری نہیں کرے گا۔ یا وہ بندہ ہوگا جو واویلا کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، بے صبرا پن دکھائے گا، ناشکری کرے گا۔ دو ہی قسم کے بندے ہوتے ہیں نا۔ تو جب وہ بچے کی روح قبض کر کے اللہ کے پاس پہنچتا ہے نا فرشتہ، اللہ پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی فلانے بندے کے بیٹے کی لخت جگر کی، جو اس کو جان سے بھی پیارا ہے، اس کی روح قبض کر کے آ گئے، مار دیا اس کو، جان نکال کے لے آئے۔ فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے ماں باپ نے کیا کہا؟ یا اللہ تیری حمد کی، یا اللہ تیری کبریائی بیان کی، یا اللہ تیری پاکی کا تذکرہ کیا۔ فرمایا اچھا ایسا کیا ہے تو جاؤ پھر جنت میں بیت الحمد کے نام سے، جنت میں بیت الحمد کے نام سے اس کے لیے گھر بنا دو۔ بیت الحمد بنا دو، کیوں؟ اس نے میری حمد بیان کی ہے۔ ہم الحمدللہ کہیں تو ہمیں لوگ پکڑ لیتے ہیں، جی لو جی ہمارا بندہ مر گیا تو یہ الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ بیت الحمد بنا رہا ہے۔ جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، دکھ میں بھی، وہ انا للہ تو ہم کہتے ہی ہیں، وہ بھی یہاں اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی حمدی ہے، لیکن جو الحمدللہ رب العالمین بھی کہتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، وہ اس کے لیے بیت الحمد تیار ہو جاتا ہے۔ تو ثابت ہو گیا نا کہ کوئی مر جائے تو اس وقت بھی الحمدللہ کہنا بھی جائز ہے اور کہنا چاہیے، اور اونچی نہیں کہہ سکتے تو دل میں کہہ دیا کریں۔